لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا وموانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نقصارا پیر کامل عاملارا رہنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا پیر کامل عاملارا رہنا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم.
بارگاہ میں نذران درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان دی قدر، بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور اس حضور فیض عالم سے منسوب عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، عقیدت مندان، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، ہماری فیس بک لائیو سٹریمنگ کے تمام ویورز، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے رہا کریں، ان کو سمجھاتے رہا کریں، ریئلائز کراتے رہا کریں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ جب آپ یاد دلاتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، تو یہ نصیحت ایمان والوں کو بڑا نفع دیتی ہے۔ میں اس آیت کے جو تفسیری کچھ نکات ہیں ذکرہ پر، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں۔ میرا موضوع آج کے مختصر وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا جو ہم انعقاد کرتے ہیں، حضور کا جو ہم میلاد مناتے ہیں، اس میلاد پاک کے حوالے سے چند چیزوں پر نصیحت ہے، رہنمائی ہے، وضاحت ہے۔ اور یاد رہے، میں پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے موضوعات پر بات کرتے ہوئے تمام سامعین کو، سننے والوں کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اس سے اشارہ کسی خاص فرد پر ہے، کسی خاص تنظیم پر ہے، یا کسی اور طرف مخصوص اشارہ ہے۔ ایک عمومی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی میں وہ چیز ہے، اگر کسی میں وہ چیز ہے اور وہ ڈسکس ہو رہی ہے، تو اسے کبھی بھی ذاتیات پر ہرگز نہ لیا جائے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات عرض کی جا رہی ہے اس پر توجہ کی جائے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے اور ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اگر ہم ان پر بات نہیں کریں گے تو ہم بھی اس میں شامل یا اس جرم میں شریک شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، حضور فیض عالم کے صدقے سے ایک بڑا پلیٹ فارم جس میں ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کیو ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام ہزاروں سے نکل کر لاکھوں تک جا پہنچتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کانفرنس تھی، اور جملہ میں نے ایک عرض کیا تھا کہ نفس میلاد، نفس خوشی، مطلق خوشی، حضور علیہ السلام کی آمد پر دل میں، ایمان میں خوشی کا اظہار محسوس کرنا، خوشی کی کیفیت کا طاری کرنا، احسان مندی کی کیفیات اپنے اوپر طاری کرنا، اور اس طرف اپنی سوچ کو، اپنے دھیان کو اور اپنی ایمانی جذبات اور کیفیات کو موٹیویٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوا ہے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے،
اسلام کی دولت عطا کی ہے، اور اسلام کی برکت سے اور بہت ساری خیر کثیر اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اور اس پوری خیر کثیر کی جو بنیاد ہے، اس خیر کثیر کے حصول کا جو سبب ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس احسان پر، اس نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے، نفل پڑھ کے کرے، روزہ رکھ کے کرے۔ آگے اس خوشی کے اظہار میں تو میں نے کہا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی سیرت بنا کے کرتا ہے، کوئی میلاد بنا کے کرتا ہے، لیکن ذکر ایک ہی ذات کا ہوتا ہے۔ جو محبتیں ہیں، جو عقیدتیں ہیں، جو ارادتیں ہیں، وہ ان کی نسبت ایک ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر مطلق دھیان ہی نہیں ہے، اس طرف ایک لمحہ کے لیے توجہ ہی نہیں ہے، اس احسان مندی اور اس خاص دن یا خاص مہینہ، کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 11 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، چلو یار جو مرضی کہہ لو، جن کے نزدیک 7 ہے وہ 7 کو کر لینا یار، کریں تو صحیح، 9 والے 9 کو کریں، 10 والے 10 کو کریں، 11 والے 11 کو کریں، 12 والے 12 کو کریں۔ رب تو چاہتا یہی ہے کہ میرے محبوب کا ہر دن ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مسئلہ تو یہ الجھنے کا ہے ہی نہیں، لیکن بہر صورت ہمارا اہل سنت و جماعت کا، خوش عقیدہ لوگوں کا، اولیاء کو صحیح معنوں میں ماننے والوں کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف کو اس ماہ مقدس میں اپنی اپنی محبتوں، اپنی اپنی عقیدتوں کا خراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ توجہ طلب پہلو، کیونکہ بطور اسکالر، بطور عالم دین، بطور خطیب، بطور مذہبی رہنما، اور بالکل اس اعتراف کے ساتھ کہ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن نسبت بہت بڑی ہے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، بات سمجھ گئے، نسبت بہت بڑی ہے، اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے، اگر ہم اس پر خاموش رہیں گے، اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دلائیں گے، تو وہ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملہ ایک حد سے کراس کر جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ مطلب اس طرف موٹیویٹ کرنے والے، اس طرف لگانے والے کون ہیں؟ علماء ہی ہیں نا یار، پیران اعظام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، وہی ہے نا جنہوں نے اپنے نمازیوں کو کہا، خطباء نے اپنی تقریروں میں کہا، مفتیوں نے اپنے فتووں میں کہا، جلسوں میں کہا، ہیں مشائخ اعظام نے اپنے مریدوں کو کہا، کر کے بتایا، شامل ہو کے بتایا، دلیلیں دے کر بتایا، ہیں 70 سال 73 سال پورا زور لگایا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس ڈگر پہ، اس لائن پہ چلانے والے تو ہمارے اکابرین، بزرگ علماء ہم ہی ہیں نا۔ لیکن اگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کانسیپٹس کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس میں دنیا داری
دھیان ہے میرے جملوں میں؟ اس میں دنیا داری، ریاکاری، خود پسندی، شہرت، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، سرکار کے ذکر کے آداب کو بجا لائے بغیر اگر وہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو ظاہر ہے وہ بجائے ایک اچھی چیز کے، ایک محمود چیز کے، وہ چیز کے جس کو ایک پورے شریعت کے اپنے فریم کے اندر رہنا چاہیے، جب اس سے آؤٹ ہو جائے گی تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی اعتراض کا موقع ملے گا اور ہمارے پاس بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. سو بیٹر از دس، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو خود پہلے ہی سنبھال لیں، ہم اس کو پہلے ہی دیکھ لیں کہ یار ہم نے اس میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. تو آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اس موضوع کو میں وائنڈ اپ تو نہیں کر پاؤں گا، اگلے جمعے ملاقات نہیں ہوگی، اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہیں سے جاری کروں گا داتا حضور کے صدقے سے، جہاں پہ بات ختم ہوگی. اور پریشان نہ ہو، یہ سال میں میری پہلی چھٹی ہے جمعے کی، پورے سال میں، یہ یاد رکھنا، جمعے کی نہیں کرتا داتا حضور کے صدقے سے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب میں نے یہ کہا، اور اس پر بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، جب ہم حضور علیہ السلام کے میلاد منانے کی خوشی کی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جناب ہر بندے نے مجلس محفل ضرور سجانی ہے. اور جملہ شرعی بتا دوں کہ جناب یہ جلوس نکالنا، یہ جو جلسہ کرنا، یہ پورے اہتمام کرنا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا، یہ فرض ہے. میں عالم دین کی حیثیت سے داتا حضور کے قدموں کی خیرات کی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر ایک پر نہیں ہے، ہر ایک پر نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی جس کی توفیق ہے، ان لمٹس میں رہتے ہوئے جتنا جو کر سکتا ہے اتنا ضروری ہے. میں یہیں پہ ایک بڑی محبت والی بات عرض کر دوں. یہ میرا اپنا تجربہ، مشاہدہ، وجدان ہے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ ہوتا ہے. میں ذرا اور بات پکی کر دوں، ہو سکتا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نے لاکھوں روپے لگا کے بہت بڑا جلسہ کر کے میلاد کی خوشی کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اسے سوائے شہرت کے، سوائے نمود و نمائش کے کچھ بھی نہ ملا ہو، اور ایک غلام جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ اس کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتا، کچھ نہیں اس کے پاس، وہ اپنے گھر کے کونے میں مصلے پر بیٹھ جائے، اپنے گھر میں مصلے پر بیٹھ جائے اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کر دے. جو اسے لاکھوں لگا کے نہیں ملا، اسے کونے میں بیٹھ کے درود پڑھ کے مل جائے. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بڑے اہتمام سے منایا کرتے تھے.
بڑی پرتکلف دعوت فرماتے تھے. احباب، رشتہ دار، شاگرد، مرید، حلقہ احباب سب کو دعوت دینا. ایک سال کچھ مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو قرضہ نہیں لیا. گھر میں بنے ہوئے چنے تھے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، درود و سلام پڑھا، سرکار کا میلاد پڑھا، حضور کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا اور سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے نظر پیش کر دیا. دل میں خلش تھی، دل میں خلش تھی کہ پہلے بہت اہتمام کرتا تھا، پہلے بہت زیادہ خرچہ کرتا تھا، اس دفعہ زیادہ اہتمام نہیں کر سکا. بنے ہوئے چنوں پر میلاد پڑا ہے، میلاد کے لیے بنے ہوئے چنے بانٹے ہیں. پتہ نہیں وہاں کیا کیفیت ہے. جملے پہ دھیان ہے. اصل تو سوچنے والی بات یہی ہے. میں کہ شاید انہیں جماعت کروں نہیں جی. توجہ جناب کہ پتہ نہیں وہاں قبولیت کی کیا کیفیت ہے. یہ نقطہ ذرا سمجھیں. میلاد کا اہتمام کرنے والے ہزاروں لاکھوں غلامان مصطفیٰ میرے اس بالکل نفیس اور محبت والے پیغام کو سمجھیں کہ یار میں نے تو کر دیا، میں نے تو کر دیا جس کے لیے کیا. وہاں کیفیت کیا ہے، وہاں منظوری کی کیفیت کیا ہے، وہاں قبولیت کی کیفیت کیا ہے، وہاں سے فیضان اور توجہ اور کرم کی کیفیت کیا ہے. حضرت جنید بغدادی کا وصال ہوا. بعد از وصال مرید کو زیارت ہوئی. اس نے عرض کی کہ حضور قبر میں سوال و جواب کا جب مرحلہ آیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی انج دے پیر پھڑو تو انج دے مرید بنو. سمجھ گئے؟ حضور فوراً کسی کے دماغ میں جناب انج دا کوئی نہ لبے تو کہ کریے، داتا صاحب تے ہیں نا. ہاں. اور عرض کی حضور کیا بنا؟ انہیں کچھ بھی نہیں. گالی کو حضور کچھ تفصیل تو فرمائیں. فرمانے لگے کہ فرشتے آئے میرے پاس، انہوں نے آ کر مجھ سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جنید تیرا رب کون ہے؟ جنید بغدادی نے عرض کی جا کر رب سے پوچھو میں کون ہوں. یہ مقام ناز ہے. ہاں یہ کہنا ہر بندے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھنا، جس نے زندگی جنید جیسی گزاری ہوئی ہو نا، ہاں جس کی زندگی جنید جیسی گزری ہوئی ہو وہی وہاں قبر میں کہہ سکتا ہے کہ جا کے رب سے پوچھو. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے معاملات مرنے سے پہلے رب کے ساتھ کیسے تھے. اس لیے جنید نے کہا ہر ایک نہیں کہہ سکتا وہاں پہ، جا کر رب سے پوچھو. مرید نے کہا حضور آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ جملہ قابل توجہ میرے اس فکر پر دلیل. آپ نے فرمایا دیکھ، میں اگر اس کے جواب میں ربی اللہ 1000 مرتبہ بھی کہتا، اس کا جو صحیح آنسر ہے، میں اگر ربی اللہ 1000 مرتبہ بھی کہتا گل نہیں سی بڑھنی، کام نہیں سی بڑھنا. وہ ایک دفعہ فرما دیتا نا یہ میرا بندہ ہے، ہذا عبدی، یہ میرا بندہ ہے، فرما میرا بیڑا پار ہو جانا.
یہ کس پر دلیل دی؟ تمام بنانے والے سجانے والے بغیر کسی تفریق و تمیز کے ان کے لیے پیغام اور میسج کہ اتنا اہتمام کرنے کے بعد، اتنا خرچہ کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا کس کے لیے؟ کیوں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے تم جو کام جس نیت سے کرو گے تمہیں وہی ملے گا. اصول یاد رکھیں، تربیت کی بات ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے نا، مجھ سے جو ایکسپیکٹ کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا جو تعلق امید یقین والا جو جس طرح کا ہوتا ہے نا، میں کرتا ہی ہوں اس کے ساتھ. اس لیے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، رحمت کی امید رکھنا، فضل کے سہارے پہ چلنا، یہی علماء فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے بھی یہ میلاد منایا، منا رہا ہے، منائے گا، عمومی بات سب کے لیے، صرف یہ سوچ لیں کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں. بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمت میلاد ہوتا، میں آپ بھی جانا تقریر کرنے لگی، ظاہر ہم نے تو جانا ہے بعض و نصیحت کے لیے. انہوں کا مقصد سوائے سیل بدھان دے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ. کسی کی نیت پہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے، اللہ ماشاء اللہ. بات سمجھ گئے؟ اللہ کی اپنی رحمت کے معاملات ہیں، جو بھی ہو نیت ٹھیک ہے، ساتھ چیزیں اٹیچ ہوئے ہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن میں صرف توجہ کے لیے بات کر رہا ہوں کس مقصد کے لیے کیا ہے. تو فرمایا جب مقصد کے لیے، تو جس منانے والے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ کیا کیوں ہے، کس کے لیے کیا ہے. تو پھر اگر اس میں کہیں کسی لیول پر یہ بات موجود ہے کہ مقصد تو فقط ایک ہی ہے، سرکار کے ذکر سے مقصد تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب کی توجہ حاصل کرنا ہے، اپنا غلامی کا حق ادا کرنا ہے، ان کے فیضان کو حاصل کرنا ہے، ان کے پیغام اور ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا ہے، تو مبارک ہو ایسے سجانے والے کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا مقصد نہیں، وہ کہیں بھی ایسا مقصد نہیں، تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں صرف یہ سوچا. سمجھ آ گئی؟ تو میرے آقا تو وہ ہے نا کہ جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میلاد ہو گیا، چنے بانٹ دیے، لیکن سوتے ہوئے دل میں یہ خیال اور یہ کیفیت تھی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا تو مجھے سرکار کا دیدار ہوا. اللہ ہمیں وہ میلاد منانے کی توفیق دے. دو جملے، اللہ ہمیں وہ میلاد منانے کی توفیق دے کہ جس میلاد کے ذریعے ہم حضور کے قدموں کے قریب ہو جائیں، جس کے ذریعے سے ہم حضور کی سیرت کے قریب ہو جائیں، حضور کے اسوہ اور سرکار کی سنتوں کے قریب ہو جائیں، سرکار کے لائے ہوئے دین کے قریب ہو جائیں، سرکار کے لائے ہوئے نظام کے قریب ہو جائیں. اللہ ہمیں وہ میلاد منانے کی توفیق دے. رات کو دیدار ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. منظر کیا دیکھا، آہا سبحان. منظر کیا دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ شاہ عبد الرحیم دہلوی نے رحمت اللہ علیہ نے، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو چنے حضور کے میلاد پر بانٹے تھے، سرکار وہ خود تناول فرما رہے ہیں. سرکار وہ خود کھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ عبد الرحیم تیرے دل میں ڈاؤٹ ہوا ہے کہ پہلے بہت بڑا اہتمام کرتا تھا، بہت بڑا اہتمام کرتا تھا، اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں بانٹ سکا، تو پتہ نہیں وہاں کیفیت کیا ہے. تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ شاہ عبد الرحیم ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان چیزوں کی ہمیں کیا حاجت ہے، ان چیزوں کی
ہمیں کیا حاجت ہے، اس لیے کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ساری کائنات کے خزانے سرکار کے دست کرم سے تقسیم ہوتے ہیں، سرکار کے در اکثر سے عطا ہوتے ہیں، سب کچھ حضور کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا ہے، اس لیے کہ کونین کی ساری نعمتیں ہمارے در سے، ہمارے گھر سے، ہمارے قدموں سے عطا ہوتی ہیں، ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں غلام نے نذرانہ کس نیت سے پیش کیا۔ سرکار نے یہ اصل بات غور کرنے والی، اور میں اس پر قرآن سے ایک دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس، اس فکر پر جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات اور یہ سوچ ڈلیور کی ہے، اس پر میں ایک دلیل رکھتا ہوں۔ قربانیاں جو ہے نا فرض ہیں صاحب نصاب پر، اللہ کریم نے اس کے بارے میں ایک بڑا سورۃ الانبیاء میں بڑا ایک واضح قانون ارشاد فرمایا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میں لوگوں یاد رکھو، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ تم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو وہ جو جانور کا گوشت ہے نا یا اس کا خون، ان میں سے کوئی چیز، وہ تو بے نیاز ہے نا، اس ان چیزوں کی کیا حاجت ہے؟ وہ خود رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ منزہ ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ کو اس کی حاجت نہیں، ان میں سے کوئی چیز وہاں نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم اس قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت تمہارے دل میں نیت کیا ہے، تم کس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہو۔ تو یہی معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے، یہی معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ اچھا ایک اور بات میں محبت والی قرآن و سنت کی روشنی، اللہ تو بے نیاز ہے نا جی، اللہ کریم تو بے نیاز ہے، اس نے فیصلہ سنا دیا بھئی میرے پاس صرف تقوی پہنچتا ہے، باقی کچھ نہیں پہنچتا، میرے پاس صرف یہ جو نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ بارگاہ گنج بخش کا فیضان ہے، ان کا صدقہ، سارا کچھ ہی ان کا صدقہ ہے، سارا کچھ ہی ان کا صدقہ۔ خاص طور فرمایا اللہ رب العزت تو اس کی عظمت و جلالت، اس کی شان، فرمایا ان میں سے کچھ نہیں پہنچتا، کچھ نہیں پہنچتا سوائے تقوی کے، لیکن یہ تو کریم ہے، یہ تو کریم ہے۔ یہ میں محبت والی بات عرض کرنے لگا ہوں، محبت والی بات، جیسا بھی ہو یہاں قبولی ہے، یہاں رد نہیں کیا جاتا، یہااں رد نہیں کیا جاتا، یہاں ریجیکشن نہیں ہے، یہاں ریفیوزنگ نہیں ہے، یہاں چیز کو پیچھے جھٹک دینا نہیں ہے، میں کوئی گل نہیں۔ اس پر ایک دلیل عرض کر کے اجازت چل۔ درود پاک کتنا خوبصورت تحفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ میلاد میں، ماہ میلاد النبی میں، سرکار کے میلاد پاک کے اس مبارک مہینے میں شروع میں عرض کیا تھا پہلے جمعے کے خطاب میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ یہ ہے کہ یار جھنڈیاں دے پیسے ہون گیا تو لگن گیا، جلسہ جلوس پیسہ ہوگا تو لگے گا، کیا خیال ہے، وسائل ہوں گے تو ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن یاد درود پہ تو تیرا کوئی خرچہ نہیں آتا۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے میں تو تیرا کوئی مول نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی ہے تیرے اوپر، تو اپنے کام پہ کھڑا ہے، سفر میں جا رہا ہے، سٹاپ پہ کھڑا ہے، کسی بھی کام میں ہے، ہتھ کار ول تے دل یار ول، ہتھ کار ول تے دل یار ول، کیا مطلب؟ اپنا تو کام کاج کرتا رہے، جب تیرا دھیان جائے، نبی پاک علیہ السلام کو بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت پہلے بات بیان کی تھی، میں دہراتا نہیں ہوں، سمجھ آ کہ 2005 میں سیریا، جب سیریا آباد تھا،
میں سبزی والے سے سبزی لینے گیا، میں اپنی بات کرتا ہوں، سبزی لینے والے سے سبزی لینے گیا، سمجھ آ گئی؟ وہ سبزی جو میں نے اس سے آلو تھے یا ٹماٹر تھے جو بھی تھے، سمجھ آ گئی؟ وہ ایک آلو ڈالتا تھا تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو وہ تعلق ہے، یہ تو وہ رشتہ ہے کہ جو ہم کسی بھی لیول پر کہیں بھی ہیں، کسی بھی طرح ہیں، سمجھ آ گئی؟ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات چلو نہ ٹھیک صحیح، معاملات ٹھیک نہ صحیح، چلو مذہبی کنفیوژن بھی صحیح، اختلافات بھی صحیح، سمجھ آ گئی؟ مالی معاملات، مالی مشکلات بھی صحیح، یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں کل بھی آپ کا تھا، میں آج بھی آپ کا ہوں، میں قیامت تک آپ کا رہوں گا، اور کچھ نہ صحیح میری طرف سے حضور اپنی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام کا تحفہ قبول۔ یار یہ تو کر سکتے ہیں نا، اور کچھ نہ بھی کر سکیں تو درود کی میں نے بات کی کہ ریجیکٹ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کرم کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ کیا مطلب؟ اگر توجہ سے پڑھو جو میں نے شروع میں بتائی آپ کو بات کہ کچھ نہ کر سکے تو مصلی پہ بیٹھ کے درود تو پڑھ لوے، سمجھ آ گئی؟ دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ ایک جو شعراء ہیں نا جناب، اس فنی نزاکت کو سمجھنے والے، وہ اس کا لطف زیادہ لے سکتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب، خلوت میں، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ بات سمجھ گئے؟ جب اس کیفیت میں جا کے پھر سرکار کو یاد کرتے ہیں نا، سمجھ آ گئی؟ تو پھر تو بیٹھتا کہیں بھی ہے، کہیں بھی بیٹھا ہو، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں تو موجود پاتا ہے۔ تیرا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے، تیرا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، تیرا جو کمزور لنک ہے، اللہ کریم اسے اس کی برکت سے مضبوط کر دیتا ہے، تیری غلامی مسترد ہو جاتی ہے، تیری غلامی مسترد ہو جاتی ہے۔ اس لیے منانے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو اپنی اس بات پر سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو چیک کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو ری لسٹ کر لینا چاہیے کہ جناب ہم یہ کرا کیوں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کر سکتا، بہت بڑا اہتمام نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، کسی اور کی محفل میں شریک ہو جائے، کیا خیال ہے؟ اور آخری منٹوں میں ایک بات، اور کچھ نہ بھی ہو سکے، ایک تو یہ ذاتی بات ہے نا، ہر غلام اپنے گھر میں میلاد بنا سکتا ہے، ہر غلام ملا سکتا، بڑا سادہ سا اصول، بڑا سادہ سا۔ میری نظر سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ گزرا، میں نے بہت پہلے بیان کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہفتے میں ایک دن حضور پہ درود کی محفل سجاؤ، اپنے گھر میں، اور کسی کو کوئی بلانے کی ضرورت نہیں، اپنے بیوی بچوں سب کو بلا لو، ختم، خود بیٹھ جاؤ، سمجھ آ گئی؟ پیر والے دن، جمعرات والے دن، جمعہ والے دن، کسی دن بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے صرف کہ بھئی آج ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنی توفیق ہو جائے، بھئی سارے وضو کر کے آ جاؤ، یہاں اس جگہ پہ بیٹھیں گے، سفید چادر بچھا کے بیٹھیں گے، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی اور کام نہیں کرنا، ہم 10 منٹ صرف حضور پہ درود پڑھیں گے، سرکار کی بارگاہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ درود پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں، جو مرضی پڑھ لیں، جن سیکھوں جن الفاظ کے ساتھ مرضی پڑھ لیں، اپنے گھر میں یار، اور کچھ نہ صحیح، کیا حضور کا امتی اپنے گھر میں ہفتے میں ایک دن سرکار پہ درود بھی نہیں پڑھ سکتا؟ اور پھر تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے، بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے ذرا پڑھ کے تو دیکھ، عمل کر کے تو دیکھ، گھر سے مصیبتیں بھاگتی ہیں یا نہیں بھاگتی؟ گھر سے لڑائی جھگڑے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ گھر سے بے برکتی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بیوی بچوں میں پیار محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سمجھ آ گئی؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، ایڈے وڈے وڈے کام چھیڑ دیتے، سمجھ آ گئی؟
اس میں نیت کا فساد، دنیا داری، ریاکاری، دکھلاوا، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. یار یہ تو صرف نبی کے لیے ہوگا. اور جب تو اپنے گھر میں اس محبت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اپنے گھر میں حضور کے درود کی محفل سجائے گا، میلاد کا میلاد، میلاد کا میلاد، رحمت کی رحمت، کرم کا کرم، شکر کا شکر، برکت کی برکت. کیا خیال ہے؟ اور پھر میں پورے یقین سے کہتا ہوں تو ذرا کر کے دیکھ، کیا خیال ہے؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. تو ایک باری یا نبی کہہ کے دیکھ، تجھے اگر 70 مرتبہ یا امتی کی لدانا ہے تو مجھے کہہ لینا. سمجھ آگئی؟ تو ہم حضور کا ذکر یوں بھی کر سکتے ہیں، سمجھ آگے، اس طریقے سے بھی حضور کے خوشیوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں توجہ کرنے کی اور اپنے حبیب پاک کے صدقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.